بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں شاید ان بدقسمتوں میں سے ہوں کہ جن کو علامہ اقبال کے ان دو اشعار کے علاوہ اور یاد نہیں ہے، لیکن اگر میں بہت خوش قسمت ہو جاؤں گا اگر میں ان دو اشعار کے مطلب کو سمجھ کے انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں، کیونکہ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی محمد کا پیغام ہے جو ان اشعار میں انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ میری یعنی تمہاری اطاعت کرو، تم سے محبت کرو، کیونکہ جو محمد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. لیکن اس وقت ہماری خوش قسمتی ایک اور ہے کہ انہی کے گھر کی روشنی، انہی کے گھر کی چاندنی، انہی کے گھر کی بہو جو کہ ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت معتبر نام ہے، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ریٹائر جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. اور دوسری ہمارے پاس مہمان موجود ہیں کوکب شہزاد صاحبہ، اور بہترین اسکالر ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، تو میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے پروگرام میں. سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ کچھ آپ کو یاد ہے، کچھ آپ تک کوئی بات پہنچی ہو کہ حضرت علامہ اقبال رمضان کریم کو کس طرح مناتے تھے، یا جاوید صاحب نے کچھ بتایا ہو کہ کس طریقے سے وہ اس کو ویلکم کرتے تھے، کیا مصروفیت تھی 11 مہینے کی اور اس مہینے کی ماہ رمضان میں؟ دیکھیے، جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، علامہ اقبال کا وصال میری پیدائش سے میں پہلے ہو کہا کہ شاید آپ کو اس لیے اس بارے میں مجھے براہ راست تو کچھ علم نہیں ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر جاوید اقبال کا تعلق ہے تو 13 سال کے تھے جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا، اور زیادہ تر وقت جو تھا ان کے بچپن کا بھی وہ علامہ بستر علالت پہ ہی رہے. حالانکہ اگر عمر کے حساب سے دیکھیں تو 61 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، جو آج کل کے زمانے میں کوئی بہت عمر نہیں سمجھی جاتی. لیکن کیونکہ وہ علیل تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید صلاۃ کے تو پابند تھے، لیکن صوم کی میرا خیال ہے شاید پابندی نہ کرتے ہوں. ویسے ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے زندہ رود، انہوں نے ڈیٹیل میں تمام ان کے ذاتی جو ہیں خصلتیں اور جو ان کی روزمرہ کے تھے طریقہ کار عادات، اس کے اوپر انہوں نے بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن مجھے جہاں تک اپنا ذاتی اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ نماز اور قرآن تو بہت باقاعدگی سے وہ پڑھتے تھے، لیکن شاید روزہ رکھنے کی ایک تو دیکھیں نا ویسے بھی بیماروں کو اس سے سورہ بقرہ میں اللہ جہاں پہ یہ حکم دیتا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ رعایت دیتا ہے کہ اگر تمہارا جسم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو تم یہ روزے نہ رکھو، جسم اجازت دیتے تو پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کرنا. کبھی رکھ بھی لیتے تو پھر پوچھتے رہتے کہ اچھا افطاری کو کتنا وقت رہے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معمول ان کا نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن جب رکھتے تھے نا تو بس ان کو اس بات کی بے چینی ہوتی تھی کہ کب روزہ افطار ہو. بالکل. کوکب صاحبہ، آج آفر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے ہم نے رکھا ہے وہ ہے روزہ اور نماز. مطلب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، خاص طور پہ ایک ینگ جنریشن ان میں ہے جو روزہ تو ضرور رکھتی ہے لیکن نماز میں غفلت کر دیتی ہے. تو آپ اس دونوں کا تعلق کو کس طرح بیان فرمائیں؟ کاشف، یہ تو واقعی آپ نے موجودہ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑے مسائل کی مسئلے کی نشاندہی کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور رکھ کے پھر سو جاتے ہیں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کا روزہ گزر جاتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز جو ہیں وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ 5 ارکان اسلام ہیں، ہم ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 ارکان اسلام ہے، لیکن قرآن مجید نے جگہ جگہ صرف 2 ارکان اسلام پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ، بلکہ نماز کا تو 500 مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن شریف میں. اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی آپشن دی گئی ہے کہ آپ کا دل چاہے تو عصر پڑھ لو یا مغرب پڑھ لو یا فجر پڑھ لو. وقت کی پابندی کے ساتھ آپ پہ فرض کی گئی ہے. اور نماز کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سبمیشن کرتے ہیں
آپ اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں, تو میرا آقا ہے, اور آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, اس کی عظمت و جلالت کی گواہی دیتے ہیں, اور پھر آپ کی جو محرومیاں ہوتی ہیں یا آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ اپنے رب کریم سے مانگتے ہیں. تو یہ ایک اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر آپ نے سال میں 1 مہینے روزے رکھ لیے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, کہ آپ نے 5 اوقات آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ, اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ, یہ میرے منہ کے الفاظ سے میں نے اگلا لفظ بھی یہی بولنا تھا, حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, یعنی کہ نماز سے بڑی فلاح کوئی ہے نہیں. جی, اور جیسے کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نماز کے لیے جو آپ وضو کرتے ہیں, جو اہتمام کرتے ہیں, اس سے آپ کے چہرے میں وہ رونق پیدا ہوتی ہے جو کسی بیوٹی کریم سے پیدا نہیں ہو سکتی. وہ چمک, وہ روشنی, وہ نور آپ کے چہرے سے چھلکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ میک اپ کروا لیں, جہاں سے بھی آپ میک اپ کروا لیں, بہترین کاسمیٹکس استعمال کر لیں, آپ کے چہرے میں وہ چیز نہیں آتی جو وضو سے آتی ہے. اور کیونکہ نماز جو ہے وہ دل کا سکون دیتا ہے. اور آج کل ہم سب جو ہے نا, میرا خیال ہے چاہے کوئی کتنا امیر ہو, چاہے وہ دنیاوی طور پہ کتنا آسائش پذیر ہو, اس کو یہ دل کے سکون کی ایک چھوٹی سی بیماری تقریباً سبھی کو لگی ہوئی ہے کہ یار سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا میم, آپ اوقات نماز کی بات کر رہی تھی. ہمارے فجر کا جو نماز کا وقت ہے اللہ صبح, تو یوزلی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اٹھے صبح اور نماز پڑھ کے سو گئے اور پھر اٹھے آفس کاموں کے لیے لگ گئے. تو کیا صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس وقت اٹھنے کے لیے جو ہے وہ وقت مقرر کیا ہے؟ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں. ہاں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کیا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ آدم کو اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی عبادت کرے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میں انسانوں کی آزمائش کروں گا. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا نہیں, ہماری پیدائش کا مقصد ایک امتحان, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ایک پیپر کو سالو کرنا ہے. ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں, جن حالات میں رہتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہم کتنا بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں, کتنے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, کتنے اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں, یہ ہمارا امتحان ہے. نماز تو ہم ایک عہد ہے کہ جو ہم نے عہد الست اللہ تعالیٰ سے کیا تھا, اور ہم جا کے ہر روز اس کا اقرار کرتے ہیں, اس کو تازہ کرتے ہیں. اگر ہم آپ کی اجازت سے میں میم کو بھی بیچ میں شامل کروں گا, کیونکہ مساوات جو ہے مجھے بڑا پسند ہے, ایکوالٹی, برابری, سب کو برابر وقت ملنا چاہیے. تو قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ لکھا ہے نماز قائم کرو, اور زکوٰۃ کا جس طرح کوکب صاحب نے بتایا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی تصحیح کریں کہ میں یہ صحیح سوچتا ہوں کہ نہیں, کہ نماز انسان پڑھتا مسجد کے اندر ہے, لیکن اس کو قائم اس کو مسجد کے باہر رکھنا ہے اپنے سلوک سے, اپنے حسن سلوک سے. تو آپ کا جواب جو ہے وہ ہم بریک کے بعد لیں گے, کیونکہ بریک بھی بہت ہی ضروری ہے. تو خواتین و حضرات, اس وقت بہت مفید گفتگو کے لیے ہم نے بہت زبردست مہمان آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پروگرام میں ہیں. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, وہی میسج جو ہم پہلے روزے سے دیتے آ رہے ہیں کہ اپنا اور اپنے روزوں کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.